کیٹو ڈائٹ کا 70% حصہ چکنائی والی غذاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ناریل، زیتون، اوکادو، دیسی گھی، مکھن، میوہ جات اور مختلف قسم کے بیج شامل ہیں، جبکہ 20% حصہ پروٹین اور صرف 10% تک کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتے ہیں۔ روٹی، چاول، پاستا، چینی، شہد وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کیا جاتا ہے۔ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کم نشاستیں والی سبزیاں اور پھل ہی استعمال کیے جائیں۔ سبزیوں میں ہرے پتوں والی سبزیاں بروکلی، بند گوبھی، پھول گوبھی اور کھیرا کھا سکتے ہیں، جبکہ پھلوں میں گریپ فروٹ، چکوترا اور اسٹرابیری استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر مرگی، الزائمر اور کینسر جیسی مہلک بیماریوں کے لیے استعمال ہونے والی کیٹو ڈائٹ کو 90 کی دہائی میں ڈاکٹر ایٹکن نے موٹاپا کم کرنے کی ڈائٹ کے طور پر متعارف کروایا، جو کچھ ہی عرصے میں نہ صرف مغربی بلکہ مشرقی ممالک میں بہت مقبول ہوئی۔ چنانچہ ڈاکٹرز، نیوٹریشنسٹ اور دیگر ماہرین نے اسے وزن کم کرنے کی غذا کے طور پر اپنا لیا، اور اس کی مقبولیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کی اسے تجویز کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایک ماہ میں 10 سے 15 کلو وزن کم کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے غیر تجربہ کار اور عطائی نیوٹریشنسٹ کی تجویز سے لیا گیا کیٹو پلان وقتی طور پر چند کلو وزن کم کرنے کے ساتھ صحت پر بہت سے مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ گلوکوز نشاستہ ہمارے جسم میں توانائی فراہم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ خوراک میں گلوکوز شکر کا نہ ہونا دراصل ہمارے جسم میں جمع شدہ چربی کو ایک کیمیائی عمل کے تحت توانائی کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں ایک کیمیائی مادہ جسے عام طور پر کیٹون بانڈز کہا جاتا ہے بننے لگتا ہے۔ یہ مادہ دماغ کی 70% تک توانائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کی بنا پر اعصابی بیماریوں کے علاج میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یونانی علاج کے مطابق مرگی کے مریضوں کو 12 سے 18 گھنٹے تک بھوکا رکھا جاتا تھا، اور کیٹو ڈائٹ بھی یونانی علاج کی ایک ترمیم ہے جس میں اناج، نشاستہ اور شکر والی غذاؤں سے اجتناب کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیر شدہ اور غیر سیر شدہ چکنائی کا عنبر۔ متوازن تناسب کیٹو ڈائٹ کرنے والوں کے لیے ہائی بلڈ پریشر، عرض قلب کے ساتھ ساتھ فیٹی لائپس کا سبب بن سکتا ہے۔ ریشے دار فائبر اجناس اور دیگر پھلوں کا طویل عرصے تک استعمال نہ کرنا نظام ہضم کی کارکردگی کو
بری طرح سے متاثر کرتا ہے، جو کہ قبض اور بعض اوقات بواسیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک محدود خوراک کا استعمال جسم میں بہت سے اہم حیاتین اور معدنیات کی کمی کو کر دیتا ہے۔ وٹامن B6، B7، زنک، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن کی سطح بتدریج کم ہو جاتی ہے۔